اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب دنیا بڑی گھناؤنی چیز ہے، گھن کھانے کی، دنیا سے نفرت دلاتا ہے۔ کسی کونے میں بیٹھ کر جتنا اللہ اللہ کرے اتنا بڑا متقی، سب چیزیں دھوکہ، اس سے جتنا بچ جاؤ گے اتنا پاک باز ہو جاؤ گے۔ دین یہ نہیں کہتا۔ مذہب چلتا ہی نہیں ہے جب تک دنیا سے نفرت نہیں دلاتا ہے، آگے ہی نہیں چلتا۔ اس لیے نہیں چلتا کہ جب دنیا سے نفرت نہیں دلائے گا اور دنیا کی طرف متوجہ کر دے گا تو پھر وہ جو ٹھیکیدار ہیں آپ ان کے پنجے میں نہیں رہیں گے۔ یہ تو مینٹیلٹی وہ بن جانی چاہیے۔ دنیا گھن کھانے کی چیز ہے، دنیا بھاگنے کی چیز ہے۔ دین آپ کو دعا سکھاتا ہے ہمیشہ، ہر دعا کے اندر دنیا پہلے آخرت بعد میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ارے اللہ حسنات ماں کہہ رہے کہ دعا آپ کو سکھائی ہے اللہ نے، آپ دنیا کی بھلائی کی دعا مانگیے، وہ نفرت کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے جس کی دعا سکھائی، جس کی حسنات کے لیے، جس کی بھلائیوں کی آپ کو دعا سکھائی، اسے کہیں گھن کھانا؟ قابل نفرت چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ مسخر کیا کا مطلب کرو کنٹرول۔ اصول چابی دے دی، آپ کے کنٹرول میں دی، کار دی، گاڑی دی آپ کے کنٹرول میں، چابی رکھ کے کیا کریں گے؟ ترکیب استعمال سیکھیں گے پہلے، تب آئے گی کنٹرول میں، ورنہ چابی کیا کنٹرول کرے گی؟ اگر آپ نے اس کی کار کی ترکیب استعمال نہیں سیکھی تو سخت تمہارے لیے مسخر کر دیا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے، مسخر کر دیا، چابی رکھے بیٹھے، مطلب کر لو کنٹرول میں اپنے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اسی دنیا میں، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، تم ہوگے اوپر اگر ایمان والے ہو تو، سر بلند ہوگے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں دنیا سے گھن کھانا، سر بلند تم ہوگے۔ اور سر بلند خالی ویسے ہی نہیں کہ بھائی لوگ آگے بڑے بڑے آگے پاؤں چھوا کریں گے، آپ جب اس کونے میں بیٹھیں گے تو آتے ہیں، وہ سادھوؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، رام دیو کے پاس بھی جاتے ہیں، عیسائی راہبوں کے پاس بھی جاتے ہیں، پیر چھوتے ہیں جب وہ کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خالی دنیا ملنے کا یہ مقصد نہیں تھا خالی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض۔ ایمان اور عمل صالح ہو۔ اب عمل صالح کی تو آپ نے اب ڈیفینیشن اب سمجھی نا، ایمان کی بھی اب سمجھی۔ ایمان کہتے کسے؟ ایمان اور عمل صالح ہو۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے، وعملوا الصالحات منکم، اور تم میں سے جو عمل صالح والے ہیں، ایمان اور عمل صالح والے، یہ تو دونوں ساتھ جڑے ہیں ہمیشہ، ایمان اور عمل صالح۔ لیستخلفنہم فی الارض، زمین میں اقتدار دیں گے، زمین میں پاور دیں گے، لام زبر لا کے ساتھ میں لازمن دیں گے۔ آپ مسلمان دنیا میں ذلیل ہیں، کہتے ہیں ایمان والے ہیں، قرآن کی کسوٹی ہے، انتم الاعلون، تم سر بلند ہوگے۔ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرنا، تم اس کی آخرت، ارے یہ ان سب کے پاس اللہ نے بہت دے دیا، ان کا کہ وہاں پٹائی ہوگی نا، وہاں تم خوش ہوگے، ان کی تو بڑی مار پڑے گی۔ ان کی مار پڑے گی یا نہیں پڑے گی، آخرت کی تو ضرور فکر کیجئے۔ آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے یہ، آخرت کے مقابلے میں خالی لہو و لب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اسی دنیا کی کامیابی جو ہے اس سے آپ وہاں کی آخرت کی کامیابی میں پہنچیں گے، اس لیے کہ اس دنیا کی کامیابی کا مطلب ہی یہ ہے، ایمان ہے تو آپ سر بلند ہوں گے، ورنہ ایمان ہی ٹھیک نہیں تھا تو وہاں کیسے آخرت میں کیسے اچھا ملے گا؟ یہاں اچھا ملے گا تو وہاں پہ ملے گا، ورنہ ایمان ہی نہیں تھا تو پھر آخرت میں کیسے ملے گا اچھا؟ یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی سربلندی کی بات کرتا ہے۔ سب وہ میتھمیٹکس، ارے وہ سب مسلمانوں کی دین ہے، فزکس ہوگا سب سائنس مسلمانوں کی دین ہے، وہ ہسٹری اور جیوگرافی اور آرکیٹیکچر اور ایسٹرونومی اور فلاں کا سب آپ کو 50 نام گنا دیں گے۔ یہ تھے سارے موجود، سب غائب کر دیے انہوں نے، بیوقوف بنائے، اور یہ تھے اصل میں ہی، اس کو سب کو لے کے اپنے اپنے ناموں سے۔ صحیح ہے بات، کیمسٹری اور آج کتنے تو نام وہی ہیں انہی کے، عربوں کے آج تک باقی ہیں۔ الجبرا، الف لام لگا ہوا ہے نا، الجبرا عربی نام ہے، تو کتنے تو نام بھی آج بھی وہی ہیں۔ کیمسٹری بھی جو علم الکیمیا سے، کیمسٹری آیا،
نام بھی وہی ہیں آج جو انہی کی، جو ان کے عربوں کے نام ہیں، وہ نام نہیں بدل پائے لیکن ٹائٹل اپنے لوگوں کے دے دیے. تو ہمارے جتنے بھی علم والے ہیں ان کا نام فخر سے لیتے ہیں کہ ارے یہ سب کچھ دین ان کی ہے مسلمانوں کی، اور اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں پھر اس جگہ پہ پہنچنے سے، کہتے ہیں بھٹک جاؤ گے. یہ بھٹکنے کی جگہ، اور ان کا فخر سے ذکر کرتے ہیں جو ان مقامات تک پہنچے جنہوں نے اس کائنات کو کنٹرول کرنے کے علوم دریافت کیے. دین جب تھا تو اس حکمت کو مسلمانوں نے سمجھا تھا، اس جگہ پہنچ گئے تھے. جب سے دین مذہب میں بدلنا شروع ہوا اور ان کا وہاں بیٹھو خانقاہ میں، جتنا اللہ اللہ کرو گے نا اتنے مراتب بلند ہوں گے. یہ بتا دیا تمہیں یہ سب کرنا ایسے 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 ایسے. یہ دین مذہب اس جگہ رہتا ہے، دین بہت اوپر لے کر جاتا ہے. مذہب کائنات میں نیچر، فطرت، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا. ارے یہ کیا نماز ہے نا تمہاری، یہ ہے اصلی چیز. اور یہ بات دین کہتا ہے یہ تو کل ستون تھے، پلرز بڑے امپورٹنٹ تھے، لیکن پلرز تھے. اور باقی جو اللہ کی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، وہ صرف قرآن میں نہیں، اللہ کی آیات تو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. کہا ایک جگہ تھوڑی، بہت جگہوں پر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی کریشن میں، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات میں جو ڈفرنسز ہیں ان میں، لآیات، لازماً آیات ہیں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اللہ کی آیات کائنات میں. کہا سنوریہم، ہم دکھاتے چلے جائیں گے، آیاتنا، اپنی آیات، ان کو ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے، فی الآفاق، یونیورس میں، وفی انفسہم، ان کی اپنی ذات کے اندر اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کائنات کی آیات سے یہ ثابت ہوگا کہ اس کلام کی آیات حق ہیں. اس کلام کی آیات حق ہیں، کائنات کی آیات سے ثابت ہوگا. اور اتنا ثابت کر دیں گے، اتنا ثابت کر دیں گے، کچھ بول نہیں سکے گا کہ اس کلام کی آیات حق ہیں. ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ اللہ کی آیات کا کوئی تذکرہ مذہب نہیں کرتا کائنات میں. فطرت کے خلاف خوب مذہب میں فیصلے ہوتے ہیں. فطرت کے خلاف کوئی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کی آیت ہے 30 بڑی آسان حوالہ ہے، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 30. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسانوں کو اپنی فطرت پر اللہ نے پیدا کیا. کیا بات ہے، اللہ نے اپنی فطرت پر، سب انسان اللہ کی فطرت پر پیدا ہو گئے. فطرت کا جو ہم مطلب سمجھتے ہیں، جیسے یہاں لے لیتے ہیں، اب اسی میں لفنگے بھی ہیں، بڑے بڑے ڈکیت بھی ہیں، بڑے بڑے ابلیس بھی ہیں، سب کو اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا تھا. وہ اللہ کی فطرت بگڑتی چلی جا رہی سب میں. ارے فطرت اسے کہتے ہیں نیچر کو. اس نیچر میں ایک قانون ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اسی آیت میں اس کے بعد کہا کہ اللہ کی جو باتیں ہیں جو اس نیچر میں رکھ دی وہ بدلیں گی نہیں. لا مبدل لکلمات، بدلیں گی نہیں. ذالک الدین القیم، یہی ہے دین قیم جو چلا رہا ہے کہ اس فطرت، اس نیچر میں اصول نہیں بدلیں گے. تمہیں ان اصولوں کے مطابق پیدا کیا، ان اصولوں سے الگ پیدا نہیں کیا جو فطرت میں اور نیچر میں رکھے ہوئے ہیں. یہ فطرت، انسانوں کو فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، ان نیچرل نہیں پیدا کیا. تو اس لیے ہر وہ چیز جو لا یہاں پر نیچر کے اندر ہے اس سب کو وہ یوز کرتے چلے جائیں گے، ترقی کرتے چلے جائیں گے. فطرت اللہ التی، یہ کہتے ہیں نہیں نیچر، یہ نیچر ویچر یہ تو سب ان کی باتیں ہیں. یہ سب ایتھیسٹ، یہ ملحد ہیں، سائنٹسٹ خدا کو نہیں مانتے. دیکھیے، ارے آپ بنو سائنٹسٹ، آپ خدا کو تسلیم کراؤ. تو یہ وہ کائنات میں اللہ کی آیات کو نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہوا، نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا کیا لوگوں کو، کسوف کہتے ہیں، نماز کسوف کے لیے بلایا، خطبہ ارشاد فرمایا. اسی دن شام کو یہ ہوا تھا، صبح یہ ہوا گرہن. حضرت ابراہیم صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، بچپن میں پیدا ہوئے تھے. اب تو بڑی مطلب بہت زبردست وہ ایک ایسا ہو گیا کہ چمتکار ہو گیا کہ سورج کو گرہن لگ گیا.
شام کو ان کا انتقال ہوا صاحبزادے کا, تو لوگوں کی زبان پر آئی بھی ہوگی بات. خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں سپرسٹیشن میں مت پڑنا, وہموں میں مت پڑنا, اندھ وشواس میں مت پڑنا. کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں. سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں اللہ کی آیات ہیں. لفظ یہ استعمال کیا ہے, سورج گرہن اور چاند گرہن. قرآن میں بھی اللہ کی آیات, کائنات میں بھی اللہ کی آیات, یعنی رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں, قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں کائنات میں اللہ کی آیات. اس کائنات میں اللہ کی آیات کی کوئی ذکر نہیں کرتا مذہب, اس لیے کہ اللہ کی آیات میں تو دونوں میں ایک دوسرے میں کنٹراڈکشن, تضاد ہو نہیں سکتا. اس کی جو آیات وہاں ہیں اس میں اور اس میں تضاد نہیں ممکن ہے. اللہ کی دو طرح کی آیات, وہاں بھی آیات ہیں یہاں بھی آیات ہیں. اس لیے اس قرآن کی آیات کی تفسیر ان آیات سے ہوگی, اللہ کی آیات سے. یہاں پر اسے نہ یہ کچھ نہیں, یہ تم یہیں پہ دیکھو عربی زبان کے حساب سے قاعدے, اور اس میں پھر قاعدے میں کتنے ڈاج ہیں اسے جاننے دیجیے, اس وقت میں ذکر نہیں کر رہا, اسے چھوڑو. اور فطرت کے بالکل خلاف فیصلے چل رہے ہیں. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا